الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير اللہ رب العالمین کی جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے اور وہی مدبر ہے کائنات کا، بے شمار درود و سلام ہوں امام الہدیٰ سید الانبیاء سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن کے ذریعہ ہم اور آپ اللہ کی معرفت اور دین اسلام کی حقیقی جانکاری، زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، یہ سب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہم کو اور آپ کو ملا۔ اسی لیے آپ پر دنیا میں ہمادم ہر گھڑی درود و سلام کے نذرانے پیش کیے جاتے ہیں۔ کوئی نماز کی حالت میں ہے تو بھی درود و سلام پڑھ رہا ہے، کوئی خطبے کے دوران کہہ رہا ہے، کوئی اذان کے دوران، نماز اذان کے بعد درود و سلام پڑھ کے دعائے اذان پڑھتا ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، سورہ حجرات کی میں نے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے انسانوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اے دنیا کے لوگوں، آپ یہ بات سمجھ لیں کہ جب اللہ تعالیٰ کو کسی حکم کا امر کرنا ہے، کوئی حکم بیان کرنا ہے،
اہل ایمان کے ساتھ تو یا ایھا الذین آمنوا فرماتا ہے۔ کسی غلط کام سے اللہ کو روکنا ہوتا ہے اہل ایمان کو، تب بھی اللہ تعالیٰ ایمان والو فرماتا ہے۔ لیکن جب اللہ رب العالمین اپنی عبادت اور بندگی کی طرف، اپنی وحدانیت کی طرف دعوت دیتا ہے تو وہ یا ایھا الناس، اے دنیا والو، اے دنیا کے رہنے والے لوگوں، پوری دنیا انسانیت کو، پوری جنتا جناردن کو اللہ خطاب فرماتا ہے۔ اللہ کہتا ہے انسانوں، یا ایھا الناس، اے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے تم کو پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے، ایک مذکر ایک مؤنث سے، حضرت آدم علیہ السلام جن کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ نے نکالا، پیدا کیا، انہی دونوں سے ہم تمام کا وجود چلا آ رہا ہے۔ اس لیے ہم آپ ایک دوسرے کو آدمی کہتے ہیں، آدم والا، اس کو آپ سمجھ لیں کہ آدمی کہا جاتا ہے آدم علیہ السلام کی وجہ سے، کہ ہم لوگ آدم کے اولاد ہیں اس لیے آدمی کہے جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ہم نے تم کو پیدا کیا اور مختلف خاندانوں میں بکھیر دیا، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، قبائل میں نے بانٹ دیا تاکہ ایک دوسرے کو تم پہچانو، معرفت حاصل کرو۔ سارے انسان ہیں، آدمی ہیں، اب ان کے خاندان، ان کے نام الگ ہوئے، فلاں آدمی کس خاندان کا، کس قبیلے کا، کس برادری کا، آپ فوراً سمجھ جاتے ہیں۔ تعارف کے لیے، یہ چیز کسی گھمنڈ کے لیے، یہ بات کسی غرور کے لیے کہ میں فلاں خاندان کا ہوں، میں فلاں خاندان کا ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں، دری راہ ابن فلاں چیزیں نیست، اس راستے میں فلاں ابن فلاں کوئی چیز نہیں ہے۔ جو لوگ یہ تصور، یہ دماغ اور دل رکھتے ہیں کہ ہم چما دیگرے نیست، ہم جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے، وہ بہت بڑی گمراہی میں ہے، وہ بہت بڑی بھول میں ہے۔ ایسے لوگوں کو ہمیشہ اپنی تخلیق پر غور کرنی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کس چیز سے بنایا ہے۔ اللہ نے یہاں تک فرما دیا ہے کہ تم ذلیل پانی سے پیدا ہوئے ہو، اللہ نے فرمایا تم مٹی سے پیدا ہوئے ہو۔ ہماری حقیقت کیا رہ جاتی، پھر مٹی میں مل بھی جاتے ہیں۔ اے میرے برادران اسلام، ہم اور آپ بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو دولت میں بہت اونچا کیا اور کسی کو بہت کمتر کیا ہے، یہ اس کا فلسفہ ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ آپ نیچے کو دیکھیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ مجھے اللہ نے اتنا دیا ہے۔ عبادات میں دیکھیں کہ فلاں اتنا کام کر رہا ہے، آگے ہے، نماز چھوڑ تہجد بھی پڑھ رہا ہے، تلاوت بھی کر رہا ہے۔ آپ اس کو عبادات میں دیکھیں، اپنا مقابلہ کریں۔ بلکہ یہ چیز بہت ہی غلط ہے کہ آپ خاندان پر نظر رکھ کر کے دوسرے کو حقیر سمجھیں۔ اسلام تو مساوات کا، برابری کا حامی ہے، اسی کی تائید کرتا ہے، اور اسی میں خیر و فلاح ہے ہمارے انسانوں کے لیے۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا کہ ہم نے تم کو پیدا کیا ایک مذکر اور ایک مؤنث سے، پھر مختلف خاندانوں میں تقسیم کر دیا، لتعارفوا، تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو، جانو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ایک فیصلہ کن بات، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ وہ پیارا ہے تم میں جو متقی پرہیزگار ہے، جس کے دل میں خوف خدا ہے، وہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین انسان ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں،
اور قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو، بادشاہت کو، چودراہٹ کو نہیں دیکھے گا، تمہاری شکلوں کو بھی نہیں دیکھے گا کتنے خوبصورت ہو، بلکہ اللہ قیامت کے دن تو تمہارے اعمال اور تمہاری نیتوں کو دیکھے گا۔ اللہ کو جو مطلوب ہے، اللہ نے جس کام کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تو وہ چیز اللہ قیامت کے دن ہمارے اور آپ کے لیے دیکھے گا کہ کتنی عبادات کی ہے، کتنا حسن عمل کیا ہے۔ یہ خاندان کی بنیاد پر، طاقت کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر اگر کوئی فخر و غرور گھمنڈ کرتا ہے، بہت بڑے دھوکے میں ہے، بہت بڑے دھوکے میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کبھی نہیں پسند فرمایا، ہمیشہ نفرت کی نظر سے آپ نے دیکھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں حدیث کے یا واقعہ کے بیان کرنے والے، کہ حضرت ابو ذر غفاری جیسے فقیر امت، بہت کٹھن زندگی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گزری ہے، تو کہتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری نے مجھ سے بیان کیا کہ آج ایک شخص کو میں نے یہ کہا، وہ کہا، یہ کہا کہ یا ابن حبشیہ، اے حبشی کے بیٹے، اے کالے کلوٹے، اور کہہ کے چلے آئے، اے غلام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، کہا ابو ذر یہ کس کو تم نے کہہ دیا؟ تمہارے اندر سے جاہلیت کا نخوت، جاہلیت کا غرور و گھمنڈ نہیں نکلا ہے؟ ابھی اسلام کی روح تمہارے قلب و جگر میں پیوست نہیں ہوئی ہے؟ کیا غضب کر دیا تم نے؟ بہت بری پھٹکار لگائی، اور کس کو کہا تھا؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی بات پر کہا ہوگا، یا مذاق ہی میں کہہ دیا، نعوذ باللہ۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز گوارا نہیں۔ ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک بیوی نے آپ کے پاس سالن بھیجا، جو یہودیہ تھیں، ناٹے قد کی تھیں، تو زینب رضی اللہ عنہ ہیں یا کون ام المومنین ہے، آپ کی ازواج مطہرات ہی میں سے، کہا یا قصیرہ، اور تو بہت ٹھگنی ہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رخ بدل گیا۔ کہا یہ جملہ اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو اس کا پانی کڑوا ہو جائے گا، کیا تم سمجھتی ہو اپنے آپ کو؟ ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تواضع کی، عزت و انکساری کی، تکبر و گھمنڈ کے خلاف، آپ نے کبھی اس چیز کو برداشت نہیں کیا۔ آج ہمارے اندر یہ پوری طرح سے کام کر رہا ہے، ہمارے رگ و ریشے میں دوڑ رہا ہے خاندانی غرور گھمنڈ۔ مذہبی اسلام کے بارے میں تو لگتا ہے اس میدان میں بھی قدم ہی نہیں رکھا، اور دنیا داری میں تو لگتا ہے کہ بس ان کے برابر کوئی نہیں۔ حالانکہ آپ 4 قدم چل کے دیکھیں تو آپ سے 4 گنا، 10 گنا اور 100 گنا لوگ آپ سے آگے ہیں دنیا داری میں۔ آپ وہاں صفر نظر آئیں گے، شرم سے سر نیچے ہو جائے گا، یہ اللہ کی دین ہے۔ تو یہ اللہ کی تعلیم ہے کہ اے لوگو، تم ایک آدم کے اولاد ہو، خاندانوں میں تقسیم کیا ہے تعارف کے لیے، ہمارے نزدیک سب سے پیارا وہ ہوگا، باعزت وہ ہوگا، شرف اسے ملے گی جو متقی پرہیزگار ہو۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ہم کو اور آپ کو مساوات کی تعلیم دی ہے۔ ہم اور آپ بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے سے کے برابر ہیں، کوئی کسی سے کم نہیں ہے۔
ایسا جب خیال ہوگا ہمارے دل کے اندر تو تواضع انکساری کا ماحول پیدا ہوگا اور ہم ایک دوسرے کی قدر کریں گے۔ اور یہی نہیں، جب سورہ نساء کی تلاوت شروع ہوتی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یہ آیت نکاح کے وقت پڑھی جاتی ہے کہ ایک جان سے اللہ تعالیٰ نے کتنے بر اعظموں کو انسانوں سے بھر دیا ہے، سب ایک آدم کے اولاد۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم اور آپ اپنے اندر اس بات کو ہمیشہ رکھیں کہ سب ہمارے بھائی ہیں، خصوصاً مذہب اسلام کے پیروکار، اور اپنی زندگی کو حسن عمل سے سنواریں۔ یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ مذہب اسلام میں جو مساوات کی تعلیم دی گئی ہے، اس کی مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں دو طرح سے۔ ایک تو رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو قرآن کے شارح اول ہیں، شارح اسلام ہیں۔ آپ نے اپنی زبان مبارک سے، حکم الہی سے قرآن کی تعلیم و تفسیر کی ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سامنے۔ بات آ گئی انصاف کی۔ فاطمہ بنت قیس نے چوری کیا، ایک یہودیہ عورت تھی، بڑے گھرانے کی تھی، امیر کبیر گھرانے کی تھی۔ تو کچھ لوگ اکٹھا ہوئے اور کہا کہ اب تو مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے، جرم ثابت ہے، قطع ید کے علاوہ کوئی فیصلہ نہیں ہوگا دربار رسالت سے کہ ہاتھ کاٹ دو اس کا۔ تو کسی ایسے شخص کو چنو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جائے اور سفارش کرے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں نے منتخب کیا، بات رکھی کہ آپ جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کر دیں کہ ہاتھ نہ کٹے، بقیہ کوئی اور سزا ہو تو انجام دے سکتے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے اور عرض کیا تو آپ کے غصے کا عالم کیا تھا وہ تو ہی بتائے گا، وقت بتایا ہوگا۔ آتشفع من حد من حدود اللہ، اے اسامہ، اللہ کے حدود میں سے کسی بھی حد کی تم سفارش کرتے ہو؟ یعنی مجھے سے سفارش کر رہے ہو؟ میں قرآن کی تعلیم سب کو دیتا ہوں، دعوت دیتا ہوں اللہ کے احکامات کی طرف، اور مجھے سے کہہ رہے ہو کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے؟ سنو، لسرقت فاطمہ بنت محمد وَإِن سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا۔ غور سے سن لو، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ نے چوری کی ہوتی تو اس کے ہاتھ میں کاٹ دیتا۔ اللہ کی حدود میں سفارش، یہ ہمارا اسلامی قانون ہے۔ ہم اس کے متعلق خاندان، گھر گھرانہ نہیں دیکھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا درس دیا؟ امیر ہو یا غریب، کتنے ہی چہیتا ہو، جرم کیا ہے تو سزا کا مستحق ہے۔ یہ مساوات کی تعلیم ہے مذہب اسلام کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے مساوات کی تعلیم اور اس کے اثرات، آپ جمعہ پہ بیٹھے ہیں، کیا مجال ہے کسی غریب کو کوئی ہٹا کر پیچھے کر دے اور اپنا آگے بیٹھ جائے؟ امیر ہو یا وزیر، فقیر، شاہ ہو یا گدا، اللہ کا دربار سب کے لیے یکساں۔ یہاں سے گزر جائیے، پہنچیے، حج کا آغاز شروع ہو گیا ہے، شروع ہے حج۔ یوم الترویہ 8ویں تاریخ آئی ہے۔ منی میں ساری دنیا کے عمراء و غرباء، فقراء و مساکین ایک لباس میں اور ایک آواز میں لبیک لبیک اللہم لبیک
کوئی دوسرا لفظ نہیں کہہ سکتا کہ بادشاہ کے لیے دوسرا لفظ ہے، دوسری تکبیر ہے اور غریب کے لیے دوسری. دو کپڑوں میں سے ملبوس ہے اور اس احرام کے علاوہ کوئی کہے ہم تیسرا، ہم بادشاہ ہیں تو لاؤ تاج پہن لیں، نہیں ہو سکتا ہے. 8ویں سے گزر کر 9ویں تاریخ میدان عرفات میں یکساں طور سے سب حاضر ہیں اور شباشی کر رہے ہیں، رات گزار رہے ہیں مزدلفہ کے میدان میں. پھر صبح 10ویں کو رمی جمار ہو رہا ہے، قربانی ہو رہی ہے. کسی مسئلے میں کسی کے لیے امتیازی شرف نہیں بخشا گیا ہے کہ ایسے لوگ ذرا بڑے لوگ ہیں الگ رہیں، بلکہ وہ اور تیزی کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہم پیچھے رہ جائے تو کام پیچھے ہو جائے. یہ کیا ہے؟ ایک صف قائم ہوئی نماز کی، تو محمود غزنوی، اس کا غلام ایاز صف پہ کھڑے ہو گئے. گھوڑے کے پیچھے دوڑنے والا ایاز، خدمت گزاری کرنے والا، حکم برداری کرنے والا ایاز غلام، مالک آقا محمود غزنوی آ گیا ہے لڑائی میں. اگر وقت نماز قبلہ روح ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز. بادشاہت اور فقیری وہاں ختم ہے، سب اس کے دربار میں فقیر ہیں، سب اس کے محتاج ہیں. بندو صاحب و محتاج غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. کوئی امتیاز نہیں، کوئی کسی کے ساتھ الگ سلوک و برتاوا نہیں. ہمارے اندر اسلامی روح نہیں ہے. اسی بنیاد پر ہم اپنے قریب تواضع انکساری، خلوص و محبت کو پھٹکنے نہیں دیتے ہیں. اسی نظر سے آپ دیکھتے ہیں یہ تو اسامی ہے، یہ تو غریب ہے، یہ تہجد گزار ہے، تب بھی تہجد گزار ہے تب بھی آپ کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں. اس کا اثر آپ کی زندگی پر آپ کی زندگی پر اس کا بہت برا اثر پڑے گا کہ آپ کے اندر اصلاح کبھی نہیں پیدا ہو سکتی ہے. میرے دوستوں اور بھائیوں، آج ہم اور آپ اس بات پر توجہ دیں کہ شادیاں آج کتنی تباہ کن ثابت ہو رہی ہیں، امراء ہوں یا غربا. اسی امتیاز کی بنا پر اور اسی امتیاز اور اسی غلطی کی بنا پر پورا سماج بھوگ رہا ہے، مبتلا ہے. لڑکے کی شادی نہیں ہو رہی، کہیں رشتہ بتائیے. لڑکا کو کوئی پوچھنے والا نہیں، کہیں رشتہ بتائیے. اس لیے کہ آپ کو اونچے گھرانے اور خاندان کا جب تک ملے گا نہیں تب تک آپ قبول نہیں کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی مادی عورت سے ہوتی ہے، وہ گرفتار ہو کر کے آتی ہیں، اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نام ہے جن کا ابھی میں نے ذکر کیا تھا تھوڑی دیر. ان سے آپ نے انہیں آزاد کیا اور ان سے عقد کیا. وہاں آپ نے نہیں دیکھا میں قریشی ہوں. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو چند غنڈے گرفتار کر کے، چورا کر کے، اغوا کر کے لائے، مکہ میں بیچ دیا. بیوی خدیجہ نے سن کر کے ان کو خرید لیا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقد ہوا تو آپ نے سونپ دیا کہ یہ آپ جو ہے بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرو. وقت آیا کہ حضرت زینب بنت جحش آپ کی پھوپھی ذات بہن، قریشیہ، حضور کے ہاشمی پھوپھی ذات بہن، آپ نے عقد کیا حضرت زید جیسے غلام سے. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال سب جانتے ہیں.
مرتبہ آپ دیکھیے اسلامی روح جب کام کرنے لگی صحابہ کرام میں، تو یہی بلال حبشی انہوں نے کھڑے ہو کر مسجد نبوی میں ایک بار کہا، لوگوں میں ایک غریب انسان ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں کالا کلوٹا بدصورت ہوں، دیکھنے میں بھی اچھا نہیں لگتا ہوں، میں غریب و دیار ہوں، عربی النسل نہیں ہوں، یہ ساری کمی ہے ہمارے اندر، لیکن میں خواہش مند ہوں شادی کا۔ ہے کوئی اللہ کا بندہ جو میری آواز کو قبول کرے؟ 20 لوگ سامنے آئے کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی لڑکی کو آپ کی زندگی کے ساتھ پابند کر دوں، جوڑ دوں، ملا دوں۔ ایک آواز پر، اس میں مہاجرین تھے، اس میں انصار تھے، اس میں قریشی تھے، سب تھے، یعنی وہاں ماں و تو میں کا معاملہ ختم تھا، سب اللہ کے بندے بھائی بھائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو کہا تھا کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود، کلکم بنی آدم و آدم من تراب۔ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہی فرمایا تھا کہ رنگ و نسل کا خاتمہ ہو جائے، زبان کا تباین کوئی حقیقت نہیں رکھتی کہ ہماری زبان عربی ہے ان کی اردو ہے، سب اسلامی بھائی بھائی۔ آپ نے فرمایا کسی عربی کو کسی اعجمی پر اور کسی اعجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں، الا بتقوی اللہ، سوائے تقوی کے۔ یہ تقوی ہی تو تھا کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چل رہے تھے معراج کی رات، اور ان کے چلنے کی آواز محسوس فرما رہے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو یہ کبھی نہیں قریب آیا اور نہ دوسروں کو آنے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے غلام سے جاؤ کپڑے خرید لاؤ، ایک میرے لیے ایک اپنے لیے۔ غلام گیا، ایک اچھا کپڑا پسند کر کے لیا اور دوسرا اس سے کمتر کوالٹی کا لیا، دونوں لا کے پیش کیا۔ آپ سلنے والے کے پاس لے کے گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جو اچھا کپڑا ہے اس کو ہمارے غلام کے لیے ناپ دو، اور دوسرا جو اسے کمتر ہے میرے لیے ناپ دو۔ غلام نے کہا اے آقا امیر المومنین، میں تو آپ کے لیے اچھا سمجھ کے لایا تھا اور اپنے لیے تھوڑا سا کوالٹی کم کر کے لایا تھا، آقا اور آقا غلام میں فرق معلوم ہو۔ کہا نہیں، میں بوڑھا آدمی ہوں، ترکیب دیکھیے، انداز دیکھیے کہ میں بوڑھا آدمی ہوں، تم جوان آدمی ہو، تمہارے جسم پر بہت اچھا لگے گا۔ محبت دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کے ساتھ کہ تلاشیے، ایک نے 1000 چراغ لے کر تلاشیے، اس دور میں علماء نہیں ملیں گے، علماء بڑے بڑے عہدوں پر فائز لوگ نہیں ملیں گے۔ بہت بڑا یہ درس عبرت و نصیحت ہے۔ مساوات، حبش کا بلال، روم کا صہیب، فارس کا سلمان، ازد شنوہ کا زماد ازدی، یہ آپ کے سامنے زانوئے ادب تہ کر کے بیٹھے ہیں۔ ایک بلال حبش کا ہے، صہیب روم کا ہے، زماد ازد شنوہ قبیلے کا ہے، سلمان فارس کے رہنے والے ہیں، سب ایک درسگاہ میں برابر کے بیٹھے ہیں۔ حقیقی مساوات گر دیکھنی ہے تو آ کے محمد کا دربار دیکھو۔
कैसा न किसी को कोई आगे कर सकता है न पीछे कर सकता है। कुफार मक्का यही तो कहा करते थे बिलाल हबशी को, अम्मार इब्न यासिर को, इन गरीबों को आप अपनी मजलिस से हटाएं तब हम लोग रोज़ाए मक्का आपके करीब आके बैठेंगे, वरना ये बराबरी ठीक नहीं है कि हमारे बराबर बैठे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयत उतरी, वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदूना रब्बहुम बिलग़दाति वल-अशी युरीदूना वजहहु वला तअदु ऐनाका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया वला तुति' मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबअ हवाहु व कान अमरुहु फ़ुरुता। ऐ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनके साथ डटे रहिए जो अल्लाह को याद करते हैं सुबह शाम रातों दिन। अल्लाह, गरीबी अमीरी आपको नहीं देखनी है, वो ईमान लाए या ना लाए, लेकिन अल्लाह ने इज्जत की उन गुरबाए मुसलमान की। अर्श से आयत उतार दी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलकीन फरमाई अल्लाह ने, ए नबी हमारे हबीब आप साबित कदम रहिए, डटे रहिए इन गुरबा के साथ जो सुबह शाम मेरे नाम को पुकारते हैं और अल्लाह की खुशनुदी के तलबगार हैं। इनसे निगाहें आपकी हटनी नहीं चाहिए। वला तुति' मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबअ हवाहु, उसकी बात न मानिएगा जिनके दिलों को हमने अपने ज़िक्र से गाफिल कर दिया है। ये वही आसमानी का असर था कि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ऐसा नहीं होने दिया कि ग़ुरबाए मुसलमान को, फ़क़राए मुसलमान को छोड़कर अमीरों की मजलिस में चले जाएं। यही वो तालीम थी अल्लाह की जिसका रूह परवर मंजर आपने हुजूर की ज़िंदगी में देखा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर साया तरबियत पाने वाले सहाबे किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम कहाँ कहाँ के लोग थे। ये बहरैन से वफ़द आ रहा है, ये मुल्क शाम से लोग आ रहे हैं, यमन से आ रहे हैं, ये ईमान ला रहे हैं, मुसलमान हो रहे हैं और उनको तालीम दी जा रही मुसावात की। जबला बिन अहम गस्सान का शहज़ादा ईसाईयत से तौबा करके इस्लाम ले आया, तौबा करके इस्लाम ले आया। खाने काबा का तवाफ़ कर रहा था, ज़रा उसका अबा लंबा था, जैसे हज के दौरान, उम्रे के दौरान तो एहराम होता है, लेकिन आम तौर से कपड़ा पहन के लोग तवाफ़ करते हैं, कमीज़ कुर्ता पैजामा। एक आदमी का कदम, एक बद्दू का कदम उसके दामन पर पड़ गया, पीछे झटका लगा उसको, उसने पलट कर चांटा रसीद कर दिया। उसने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से शिकायत की कि अमीरुल मोमिनीन मैं तवाफ़ कर रहा था, इत्तफाक से मेरा कदम इनके कपड़े पे पड़ा, इन्होंने गुस्से में आकर मुझे चांटा मार दिया। कहा जबला तुमसे क़िसास लिया जाएगा, ये ग़ुलाम तुमको, ये बद्दू तुमको एक चांटा मारेगा। कहा मुझे मौका दे दीजिए सोचने का। कहा मौका है सोच लो, लेकिन छुट्टी नहीं है, ये हमारे मज़हब इस्लाम का फैसला है। वो रातों रात चिपके भगा और इस्लाम से मुनहरिफ हो गया, काफिर हो गया कि अब जहाँ इतनी कदर ना हो कि एक बद्दू के मुकाबले में एक शहज़ादा से क़िसास लिया जाए, तो ऐसे इस्लाम और ईमान में हम नहीं रह सकते। उसकी बदकिस्मती थी। मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दर्स दिया और उम्मत को समझाया, तो उसका बेहतरीन असर रहा। आज मैं ये जिक्र कर रहा था कि थोड़ा सा जिक्र किया, बात अलग हो गई। शादियों का जो मसला है, हम लोग बिरादरी में देखने में इतने परेशान हैं कि लड़कियों की उम्र 40-40 साल तक हो जाती है, रिश्ता नहीं सेट हो पाता है।
اگر یہ چیز عام ہو جائے کہ بھائی بڑے لوگ بڑے ہی لوگوں میں کریں، لیکن خاندان کو اتنی اہمیت نہ دیں، دین کو اہمیت دیں، اسلام کو اہمیت دیں، اسلام میں کفو ہے، تو یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں، بہت تیزی کے ساتھ حل ہو جائیں گے میرے دوستوں اور بھائیوں۔ لیکن آپ کی جو انا ہے وہ جھکنے نہیں دیتی ہے، آپ کا غرور آپ کو اندازے تواضع نہیں آنے دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف وحی کی گئی، اللہ کی طرف سے کی، ان تواضعوا، تم تواضع اور انکساری اختیار کرو۔ لا یفخر احد علی احد، کوئی کسی پر فخر نہ کرے، ولا یبغی احد علی احد، کوئی کسی پر ظلم نہ کرے۔ یہ مذہب اسلام کی تعلیم ہے۔ ہم اور آپ مسلمان ہیں، قرآن کا تاریخ کا مطالعہ کیجئے، پوری تاریخ اسلامی صحابہ کرام، صحابیات، انصار و مہاجرین سے بھری پڑی ہے مساوات کے بارے میں۔ اور اللہ سے بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دینی فہم عطا فرمائے۔ روحانیت ہمارے اندر اسلام کے نہیں ہے، روح نکل چکی ہے، اور اس کو واپس لانے کی بھی فکر نہیں کرتے، تاکہ ہمارے مسائل الحمدللہ آسانی سے حل ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات قرآن و سنت اور تاریخ صحابہ کی روشنی میں جو بات میں نے کہی، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما، ہم سب کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس کو بسا دے، اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔